عثمانی ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین میں سے تھی۔ جمال ظاہری اور روحانی اخلاق اقدار اپنے والدین سے ورثہ میں پایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش و باعظمت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی۔ ناظرین گرامی، بعد حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بیچا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہ فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ ناظرین گرامی، ایک دن حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور سعد بن معاذ ایک ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی نسبت کے لیے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ابھی تک حضرت فاطمہ کا رشتہ نہیں مانگا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو بکر کے خیال میں حضرت علی کا رشتہ نہ مانگنے کی وجہ ان کا تہی دست ہونا تھا۔ ناظرین گرامی، تینوں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یا علی، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالا تر ہو، سب آپ کے مقام و رتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اس سے آگاہ ہیں۔ کئی بزرگان اور اشراف قریش حضرت فاطمہ کی خواستگاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا چکے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی خواہش کو رد فرما دیا ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گفتگو سنی تو آپ کے آنسوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے میں غافل تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام دنیا حضرت فاطمہ کی خواستگاری کے لیے بے چین ہے، اور میں بھی۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے ہے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو بکر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میرے خیال میں جتنا جلدی ہو سکے آپ حضرت فاطمہ کی خواستگاری کے لیے درخواست کریں۔ حضرت علی واپس گھر آئے، غسل کیا اور خوبصورت عبا پہنی اور جوتے پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی نے حضرت ام سلمہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے کہا، دروازہ کھول دو، کیونکہ دروازے پر وہ شخص آیا ہے جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوست رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت علی گھر میں داخل ہوئے اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے۔ شرم کی وجہ سے سر نیچے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر تک چپ رہے، آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاموشی کو توڑا اور فرمایا، علی، کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو تو بغیر کسی وجہ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، حضرت علی نے فرمایا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ کو میرے عقد میں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو، میں حضرت فاطمہ سے اجازت لے لوں۔ ناظرین گرامی، پیغمبر اسلام جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور فرمایا، اگر تم اجازت دیتی ہو تو میں تمہارا عقد حضرت علی سے کر دوں۔ حضرت فاطمہ شرم کی وجہ سے خاموش رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نازل ہوئے ہیں
اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب فاطمہ الزہرا کی ازدواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ معزز سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ذرہ حضرت فاطمہ الزہرا کو حق مہر میں دیا، اور اس ذرہ کو بیچ کر حضرت فاطمہ کے جہیز کا انتظام کیا۔